ہومیوسٹیسس کسے کہتے ہیں؟ ہومیوسٹیسس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو دو اس کے اندر ورڈز ہیں، ہومیو اور اسٹیسس. تو ہومیو کا مطلب ہوتا ہے کہ سیم یعنی ایک جیسا، اور اسٹیسس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹس مینس کنڈیشن. تو اب یہاں پر ہم اس بات کو اس طریقے سے کہیں گے کہ اگر کوئی بھی جاندار ہے اور وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو سیم کنڈیشن میں رکھتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے، پورے کا پورا دن یا تھرو آؤٹ دیئر لائف، اپنی پوری زندگی، اٹ کیپس اٹس انٹرنل انوائرمنٹ کانسٹنٹ یا انٹیکٹ، then this condition is called homeostasis. تو homeostasis کو ہم properly کیسے define کرتے ہیں؟ This is the ability of an organism to maintain its internal environment constant. اگر ہم کسی بھی human being یا animal یا plant کے جسم کو دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو جسم ہوتا ہے this is composed of trillions of cells. کھربوں اس کے اندر سیلز موجود ہوتے ہیں. اب یہ جو تمام سیلز ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی چھوٹی سی فیکٹریز ہے ہر ایک سیل، اینڈ a lot of chemical reactions are taking place inside each of these cells. اور ہر ایک سیل کیا کرتا ہے؟ this produce a lot of heat, انرجی، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر، مختلف قسم کے یوزفل اور ویسٹ مٹیریل کو مستقلاً پیدا کرتا رہتا ہے. اب آپ سوچئے کہ ایک بہت بڑا آپ کے پاس ایک سسٹم موجود ہے، لیکن فار ایگزامپل ہیومن بینگ موجود ہے اور اس کے اندر انتہائی زیادہ سیلز موجود ہیں. وہ سب کے سب سیلز کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کی چیزوں کو ہر سیکنڈ کے اندر پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو انٹرنل انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہر لمحے ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے. لیکن فارچونیٹلی ہر ایک جاندار کے اندر کیا موجود ہوتا ہے؟ ایک میکینزم موجود ہوتا ہے، اور وہ میکینزم کیا کرتا ہے کہ اس کے جو انٹرنل کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو خراب نہیں ہونے دیتے، بلکہ ان کو ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ انٹیکٹ رکھتے ہیں، کانسٹنٹ رکھتے ہیں. اور وہ جو ہیومن ہوتا ہے یا اینیمل یا پلانٹ ہوتے ہیں وہ زندگی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہومیوسٹیسس کا مطلب ہوتا ہے the ability of an organism to keep its internal environment constant. So this ability of any organism, which may be a plant, an animal, a microorganism and a human, then this is called the homeostasis. اچھا، کوئی بھی جاندار اب انٹرنل انوائرمنٹ کو کانسٹنٹ کیسے رکھتا ہے؟ یعنی اس کے لیے اس کا اپروچ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو بحال رکھتے ہیں؟ تو اس کے لیے وہ تین قسم کی چیزوں سے ہیلپ لیتے ہیں، یعنی تین پروسیسز کی مدد سے وہ اپنے انٹرنل انوائرمنٹ کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں. فار ایگزامپل نمبر 1 از کالڈ آسمو ریگولیشن. سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں ہم کہتے ہیں آسمو ریگولیشن. آسمو ریگولیشن جب ہم لفظ سنتے ہیں تو آسمو ریگولیشن کے اندر ہم دو چیزوں کا ذکر بالخصوص کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ دس از دا واٹر اینڈ نمبر 2 اٹس سالٹس، واٹر اینڈ سالٹس. تو آسمو ریگولیشن میں ہم واٹر اینڈ سالٹس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، سالٹس کا ذکر کرتے ہیں تو سالٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سالٹ کا بعض اوقات کچھ لوگ ایسے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی سالٹ کا مطلب وہی ہوتا ہے جو صرف ہم گھروں کے اندر خوردنی نمک استعمال کرتے ہیں، NaCl جسے کہا جاتا ہے، عام نمک جسے ہم کہتے ہیں. تو شاید آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر صرف سالٹ جو ہے وہ صرف یہ نمک ہی ہوتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جتنے بھی ان آرگینک فار ایگزامپل کیلشیم ہو گیا یا پھر پوٹاشیم ہو گیا یا پھر سوڈیم ہو گیا یا پھر زنک کے کچھ کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں، یا ان قسم کی جو تمام اسٹرکچرز ہمارے جسم کے اندر موجود کیمیکلز موجود ہوتے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے جسم کے اندر کیا بناتے ہیں؟ سالٹس بناتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کیلشیم آکسالیٹ ہوتا ہے یا پھر کیلشیم فاسفیٹ ہوتے ہیں. تو یہ سب کے ساتھ ہمارے جسم کے اندر کیا بناتے ہیں؟ مختلف قسم کے سالٹس پیدا کرتے ہیں، سالٹس بناتے ہیں. اب آسمو ریگولیشن کیا کرتا ہے؟ پانی اور نمکیات، واٹر اینڈ سالٹ،
ان کے جو تمام ہم کہتے ہیں بیلنس جو ہوتا ہے اس کو جسم کے اندر کیا کرتا ہے مینٹین رکھتا ہے. تو پھر اس بیلنس مینٹین رکھنے کو ہم کیا کہتے ہیں آسمو ریگولیشن کہتے ہیں. تو آسمو ریگولیشن کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے؟ سو دس از دا مینٹیننس یا ٹو دا ایبلٹی آف این آرگینزم to maintain its water and salt level inside the body. This is called osmoregulation. osmoregulation کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم کے اندر پانی اور نمکیات کی مقدار کو بیلنس رکھنا، یعنی نہ تو پانی کی مقدار زیادہ ہونی چاہیے جسم کے اندر، نہ کم ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، نہ کوئی سالٹ، کوئی بھی سالٹ، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی سالٹ نہ اس کی مقدار میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ ہی اس کی مقدار کے اندر کمی واقع ہونے چاہیے. دونوں کنڈیشنز کے اندر آپ کا جسم آپ کو کیا کرتا ہے، انفارم کرتا ہے کہ اس چیز کی آپ کے جسم کے اندر کمی موجود ہے. تو اس لحاظ سے آپ کے جسم کے اندر مختلف قسم کے سمپٹمز پیدا ہوتے ہیں، اور پھر آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ پانی کو اور نمکیات کو اپنے جسم کے اندر کیا کرتے ہیں، اس کو بیلنس رکھتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، آسمو ریگولیشن. تو ایک عمل وہ ہے آسمو ریگولیشن جس کی مدد سے جو ہمارا جسم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، انٹرنل انوائرمنٹ کو کانسٹنٹ رکھتا ہے. اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ کیا چیز ہے، اسے کہا جاتا ہے ایکسکریشن. ایکسکریشن کا مطلب ہوتا ہے دس از دا ریموول آف نائٹروجینیس ویسٹ مٹیریل فرام دا باڈی تھرو دا کڈنیز، اسپیشلی تھرو دا کڈنیز. ٹھیک ہے، ہم اس کے اندر سکن کی فی الحال بات نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ جسم کے اندر اگر مختلف جگہ پر کوئی بھی نائٹروجینیس ویسٹ پیدا ہوتے ہیں تو وہ نائٹروجینیس ویسٹ جو ہے اس کو کڈنیز کے ذریعے یورین بنا کر جسم سے باہر خارج کرنے کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے، ایکسکریشن، یعنی کہ عمل اخراج کہا جاتا ہے. آپ کے جسم کے اندر مختلف قسم کے کیمیکل ریئیکشنز واقع ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے اس کیمیکل ریئیکشنز کے اندر کیا بنتے ہیں، نائٹروجن کنٹیننگ کیمیکلز یا سبسٹانسز بنتے ہیں جن کے اندر نائٹروجن ایز اے بائی پروڈکٹ موجود ہوتا ہے. نائٹروجن بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے. نائٹروجن جو ہے دس از ہارمفل ٹو دا سیلز کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. لہٰذا ہمارا جسم یہ کوشش کرتا ہے کہ جو ایکسیسو نائٹروجن موجود ہوتے ہیں مختلف قسم کی شکل کے اندر، اس کو ہمارا جسم اپنے کیا کرتا ہے، ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر اس ایلیمینیشن کے لیے ہمارا جسم یوز کرتا ہے کڈنیز کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کڈنیز کے ذریعے پھر اس ویسٹ مٹیریل کو ہمارے جسم سے کیا کیا جاتا ہے، خارج کیا جاتا ہے. اس عمل کو جس میں ہمارا جسم نائٹروجینیس ویسٹ سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے، نائٹروجینیس ویسٹ کو جسم سے باہر خارج کرتا ہے، اس عمل کو کہا جاتا ہے ایکسکریشن. the removal of nitrogenous waste, especially the removal of nitrogenous waste from the body through the kidneys, this is called excretion. the third چیز جو ہے جس کے ذریعے ہمارا جسم ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ کو کانسٹنٹ رکھتا ہے، this is called the thermoregulation. thermoregulation کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ ورڈ از thermo which means temperature, regulation means maintain. تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے this keep our internal temperature constant. ٹھیک ہے، ہمارے اندرونی ٹمپریچر کو ہمیشہ کیا رکھا جاتا ہے، کانسٹنٹ رکھا جاتا ہے irrespective of the environment. ماحول کے اندر کوئی بھی ٹمپریچر ہو، چاہے زیادہ سردی ہو چاہے زیادہ گرمی ہو. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیومن ٹمپریچر جو ہے دس از اراؤنڈ اباؤٹ 37 ڈگری سینٹی گریڈ، ایوریج 37 ڈگری سینٹی گریڈ تقریباً ہیومن ٹمپریچر ہوتا ہے. اور ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے، جسم جو ہے، اس کے اندر مختلف کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں. اچھا، اس کیمیکل ریئیکشنز کے نتیجے میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے. اب ہمارا جسم جو ہے بہت زیادہ ہیٹ کو اپنے اندر نہیں رکھ سکتا. اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس ہیٹ کو جسم کے اندر رکھا جائے تو ہمارے جسم کے اندر بہت ہی نازک قسم کے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جسے کہا جاتا ہے انزائمز. اب یہ جو انزائمز ہوتے ہیں
جیسے ہی انہیں تھوڑی سی زیادہ ہیٹ ملتی ہے تو دے بیکم ڈی نیچر، وہ اپنی شکل جو ہوتے ہیں وہ کیا کر دیتے ہیں، اس کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اینڈ دے آر unable to perform their chemical activities، پھر وہ کیمیکل ایکٹیویٹیز کو پرفارم نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے پھر کیا ہوتے ہیں، ہمارا جسم یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ایکسیسو ہیٹ موجود ہے اس کے اندر، اس ہیٹ کو جسم سے باہر خارج کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو نکال دیا جائے، اور ہمیشہ جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے اسے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہی رکھا جائے. تو دس ایبلٹی ٹو مینٹین دا انٹرنل ٹمپریچر کانسٹنٹ، ٹھیک ہے، یعنی انٹرنل ٹمپریچر کو کانسٹنٹ رکھا جائے، سو دس از کال تھرمو ریگولیشن. اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انٹرنل انوائرمنٹ کو کانسٹنٹ رکھنے کے لیے، انٹرنل انوائرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے اور انٹرنل کا ہے ہومیوسٹیسس جسے ہم کہتے ہیں. تو ہومیوسٹیسس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر 3 قسم کے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں. نمبر 1 از کال آسمو ریگولیشن، پہلا کام ہوتا ہے آسمو ریگولیشن، دوسرا کام ہو رہا ہوتا ہے ایکسکریشن، اور تیسرا کام اس کے اندر ہو رہا ہوتا ہے تھرمو ریگولیشن. تو ان تینوں چیزیں مل کر جو ہے ہمارے اندرونی ماحول کو کیا کرتے ہیں، کانسٹنٹ رکھتے ہیں، اس کے انوائرمنٹ کو برقرار رکھتے ہیں، اور جو ہیومن ہوتا ہے وہ اپنے مختلف قسم کے لائف جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، اپنے مختلف پرفارمنس جو ہے اس کو کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اسے کسی قسم کی دقت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. تو بہرحال یہ ایک چیز تھی ہومیوسٹیسس کے بارے میں. تھینکس فار واچنگ.